بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ کی دوسری جلد میں شیخ اللہ رحمہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ موسیٰ بن عبدالعزیز نے بیان کیا تھا کہ یوحنا نامی ایک عیسائی طبیب مجھے ملا اور بولا، میں تجھے تیرے پیغمبر کے حق اور تیرے دین کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتا دے کہ وہ کون شخص ہے جس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ ابن حبیرہ کے محل کے نواں کربلا میں جاتے ہیں، کیا وہ تمہارے پیغمبر کا صحابی ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ امام حسین علیہ السلام ہمارے پیغمبر کے نواسے ہیں۔ اب مجھے تو بتا کہ تو نے مجھ سے یہ کس لیے پوچھا؟ اس نے کہا کہ اس کے بارے میں میرے پاس ایک عجیب و غریب خبر ہے۔ ہارون رشید کے ملازم شاپور نے ایک رات مجھے بلایا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا وہ مجھے موسیٰ بن عیسیٰ کے گھر لے گیا جو خلیفہ کا رشتہ دار تھا۔ میں نے دیکھا وہ اپنے بستر پر بے ہوش پڑا ہے اور اس کے سامنے ایک تشت رکھا تھا جس میں اس کی تمام آنتیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہارون نے انہی دنوں اسے کوفہ سے بلایا تھا۔ شاپور نے موسیٰ بن عیسیٰ کے خاص نوکر سے پوچھا، میں یہ اسے کس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ اب سے ایک گھڑی پہلے یہ نہایت تندرست اور اچھی حالت میں تھا اور اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ وہاں بنی ہاشم میں سے ایک شخص موجود تھا، وہ کہنے لگا، مجھے ایک ایسی سخت بیماری ہو گئی تھی کہ میں نے بہت علاج کروایا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میرے منشی نے مجھ سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی مٹی منگوا کر اس سے علاج کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ موسیٰ بن عیسیٰ نے پوچھا، تیرے پاس کچھ اور مٹی بچی ہے؟ بنی ہاشم کے شخص نے کہا، ہاں۔ اس پر موسیٰ بن عیسیٰ نے آدمی بھیج کر تھوڑی سی خاک شفا منگوا لی اور لے کر حکارت سے اپنے کولوں میں لگا لی، پھر فوراً ہی چلانے لگا، النار النار، میرے آگ لگ گئی، تشت لاؤ۔ لوگوں نے تشت لا کر رکھا، یہ جو کچھ تشت میں ہے اسی کے کولوں سے نکلا ہے۔ اس کے ساتھی پریشان ہو گئے اور وہ محفل سوگ میں بدل گئی۔ شاپور نے مجھ سے کہا، ذرا قریب آ کر دیکھ، کیا تو اس شخص کے علاج کی کوئی تدبیر کر سکتا ہے؟ میں نے ایک چراغ منگوایا اور تشت پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کا جگر، تلی، دل اور آنتیں سب کچھ تشت میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، حضرت عیسیٰ کے سوا جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اس کا علاج تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ شاپور نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہیں رک تاکہ یہ معلوم تو ہو کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ میں رات کو انہی لوگوں کے پاس رہا، صبح کے وقت وہ واصل جہنم ہو گیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یوحنا اپنے دین عیسوی کے باوجود مدتوں تک آتا رہا اور قبر حسین کی زیارت کرتا رہا، آخر میں مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا۔ اس میں قابل غور اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خاک شفا بہت زیادہ محترم اور مقدس مٹی ہے جس میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کا پاکیزہ خون شامل ہے۔ دیگر حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہر چیز بہت محترم ہے، چاہے وہ علم ہو یا تابوت، تعزیہ ہو یا ذوالجناح، سبیل ہو یا لنگر، تبرک ہو یا زائر امام حسین علیہ السلام۔